بارے میں جناب مولانا شریف احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ایک پانولا آن لائن کے نام سے ایک یوٹیوب چینل بنایا ہے، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں جناب مولانا شریف احمد صاحب۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جناب صدر محفل، مہمانان گرامی اور میرے سینئر جناب ڈی.او صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام، میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور میری بچیوں، السلام علیکم۔ زبان کی اہمیت کو سمجھا گیا ہے، اس لیے یہ حضرات اس کام کے لیے یہاں جمع ہے، لہٰذا اس پر تو بات نہیں ہو سکتی کیونکہ سب اس اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بڑی مثالیں دنیا کی، یورپین نے جو ترقی کی تو ان کی جو جتنی چیزیں تھیں ان میں ایک وجہ ان کی زبان کا بھی تھا۔ اپنی زبان کو عام کیا انہوں نے تو ان کی تہذیب، ان کی ثقافت، ان کا تمدن، طور طریقہ دنیا میں ہے۔ اور اس سے پہلے عرب کی مثال ہے کہ عرب دنیا میں پھیل گئے، زبان عام ہوئی، زبان سیکھی گئی، ان کے طور طریقے، ان کا رسم و رواج، ان کا اٹھنا بیٹھنا پورے عالم میں چھا گیا۔ پھر بعد کے ادوار میں فارس والے، یہ بڑی بڑی زبانوں کی مثالیں ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ زبان جب مٹ جاتی ہے تو اس قوم کے جو ثقافت اس کے اقدار مذہبی ہوں یا قومی ہوں وہ سارے مٹ جاتے ہیں۔ تو زبانوں کی حفاظت، زبانوں کی جو اہمیت ہے، بحیثیت چونکہ میرا بھی تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے اور میں ایک ادنا استاد اور طالب علم ہوں، تو ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا تھا وہ یہی کہ پاکستان کے چترال کے ان علاقوں کے لوگ بڑی ٹیلنٹ والے ہوتے ہیں، بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں، لیکن بجائے ان تک علم منتقل کرنے کے ہم صرف ساری عمر ان کی ہم ضائع کرتے ہیں زبان منتقل کرنے۔ بچہ اپنے علم تو یا سائنس کا علم ہوتا ہے یا مذہبی علوم ہوتے ہیں، اب ان علوم سے تو ہم کو دور رکھتے ہیں، ابتدا سے لے کر آخر تک۔ ماں باپ بھی بڑے فخر کرتے ہیں جب انگریزی لہجے میں بچہ بولنے لگے، اور جب بچہ آ کے انگریزی الفاظ استعمال کرے تو استاد بھی اس کو بڑا قابل سمجھنے لگے، معاشرے میں اس کو عزت دے لے۔ تو ہمارے بچوں کی ساری عمر زبان سیکھنے میں لگ جاتی ہے، جب علم حاصل کرنے کا جب موقع آ جاتا ہے، سائنسی علوم یا دینی علوم یا مذہبی علوم، جس طرح کے بھی علوم حاصل کرنے کا جب موقع آتا ہے تو وہ میدان عمل میں وہ آ چکا ہوتا ہے، اب موقع اس سے چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے یہ بہت اہم اور بہت ضروری تھا کہ مقامی زبانوں کو ان کو ترقی دی جائے، علوم کو ان مقامی زبانوں میں منتقل کیا جائے تاکہ بچہ ابتدا ہی سے علوم کی طرف متوجہ ہو، سائنس ابتدا ہی سے پڑھنا شروع کرے۔ جتنے بھی علوم ہیں ان علوم کو اپنے مادری زبان میں اگر سیکھے تو اس کے نتائج ہم دیکھتے ہیں چائنا کی، جرمنی کی، جاپان کی، کہ یہ لوگ انگریزی بہت کم ہی جانتے ہیں لیکن علوم میں بہت آگے ہیں۔ تو یہ بھلا ہو FLI والوں کا، اور بہت ہی زیادہ بھلا ہو پالولا کمیونٹی ویلفیئر آرگنائزیشن کا کہ ان لوگوں نے بڑی محنت کی۔ 2003 سے انہوں نے مجھے بھی ساتھ لیا، لیکن میرا نام پالولا کے اس میں اتنا نہیں آتا جتنا کہ نصیب حیدر صاحب کا آتا ہے، قاضی اسرار صاحب کا آتا ہے، بھائی منیر احمد کا آتا ہے، بھائی مشتاق احمد کا آتا ہے، یا بھائی احسان اللہ کا آتا ہے۔ یہ بڑے نام ہیں پالولا میں کام کرنے والے لوگوں میں سے۔ میری تو آج پہلی نشست ہے اور پہلی دفعہ اس میں شرکت ہو رہی ہے، لیکن چونکہ یہ مجھ سے رابطے میں ہے اور مجھے انہوں نے
موٹیویٹ کیا اس طرف اور مجھے راغب کیا, مجھے ترغیب دی انہوں نے. تو الحمدللہ اس سلسلے میں جو کام ہوا ابتدائی طور پر وہ یہ کہ ہم نے مساجد میں جتنے درس ہوں یا جتنی تقریریں ہوں تو ہم نے پالو لانا شروع کر دی. اور درس قرآن ویسے بھی میں دیتا تھا, ان کے کہنے پر میں نے درس قرآن کی پالولا زبان میں شروع کیا. اور باقاعدہ چونکہ وسائل کا مسئلہ ہوتا ہے اور بھی مختلف قسم کی باتیں آ جاتی ہیں بیچ میں, تو ہم صرف آڈیو ریکارڈنگ کر کے اس کے ریڈیو اسٹیشن بنا کے اس کو پھر ہم اس کو باقاعدہ ایک یوٹیوب چینل ہے, جیسے نسیم حیدر صاحب نے کہا یہاں کہ پالولا آن لائن کے نام پر ایک یوٹیوب چینل بھی ہے, اس میں باقاعدہ سبقن پالولا آن لائن کے نام پر, یہاں چونکہ پہلے سوشل میڈیا کی اور پیجز کی بھی بات ہوئی, پالولا آن لائن کا پیج بھی ہے ہمارا. اس پیج کے بھی الحمدللہ ابھی کافی فالوورز اس کے آ گئے ہیں, تو وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری اگلی کوشش یہی ہے کہ اس کو ہم ہارڈ شکل میں بھی سامنے لائیں گے انشاءاللہ. انہوں نے مجھے کہا ہے ناصر حیدر بھائی نے اور دوسرے دوستوں نے کہ جیسا کہ آپ سوشل میڈیا میں یہ چیز آتی ہے تو ہارڈ فارم میں بھی, کتابی شکل میں بھی یہ چیزیں سامنے آئیں. تو الحمدللہ اب اس پر بھی کام ہو رہا ہے, اگرچہ ابتدائی مراحل میں ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم روزانہ کے اسباق کے اعتبار سے بھی اس کو چھاپیں گے, اور جو انہوں نے مجھے کام دیا ہے, ٹاسک دیا ہے, کچھ کتابیں دی ہیں, ان پر بھی کام ہو رہا ہے. انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئیں گی. تو میں ایک دفعہ پھر FLI والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, ڈائریکٹر صاحب کی بڑی محنتیں اور کاوشیں ہیں اس میں, اور جناب نسیم حیدر صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرف راغب کیا اور کوشش کی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہم رکاب بنوں, ان کے ساتھ میں چلوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آج میرا یہ پہلا اس میں آپ کی اس محفلوں کی شرکت ہے, تو آئندہ انشاءاللہ شرکت بھی کرتے رہیں گے اور کام بھی آگے چلاتے رہیں گے. وآخر دعوانا